बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। कुछ मौज़ूआत ऐसे होते हैं जिन पे अहम शख्सियत से बात करना बहुत ज़रूरी है, और ख़ास करके ऐसी शख्सियत जो कि जिनकी वजह से पार्लियामेंट के अंदर जान हो। ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि पार्लिमानी जमहूरियत में जितना इम्पोर्टेंट कायदे ऐवान होता है, कायदे यानी वज़ीर आज़म, उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ होता है। कहा यह जाता है कि ये शेडो जो एक कैबिनेट है उसका तस्वुर होते हैं, या शेडो प्राइम मिनिस्टर भी हम कह सकते हैं, जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ होता है। जनाब खुर्शीद शाह साहब की बहुत से स्टेटमेंट्स हैं JIT के मामलात पे। उनकी जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं निहाल हाशमी के हवाले से, मुस्तकबिल पॉलिटिकल जो है हुकूमत का वो क्या है, क्या इससे कोई सिस्टम को ख़तरा है, क्या वज़ीर आज़म को ख़तरा आगे जाके हो सकता है, क्या सियासी शहादत की तरफ नून लीग बढ़ रही है। बहुत सारे सवालात हैं, और हमारे साथ मौजूद है जनाब खुर्शीद शाह साहब जो कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असम्बली है। अस्सलाम वालेकुम। आपके पीछे पीपल्स पार्टी का परचम है। मैं चाह तो रही थी कि JIT से शुरू करूं, लेकिन इस वक्त शादी जो पीपल्स पार्टी की सूरत हाल है, मुझे उसी से बात करना शुरू करना ज़रूरी लगता है। ये आपकी पार्टी को क्या हो गया है? उसमें ये पहली मरतबा नहीं है पीपल्स पार्टी के साथ। मैं समझता हूँ कि ये चौथी बार हमारे साथ हो रहा है। ठीक है, मैं तो इस बात पे बिल्कुल अटल हूँ कि सियासत में एक सफ़र होता है। उस सफ़र में कुछ लोग साथ होते हैं और कुछ सफ़र से रास्ते से उतर जाते हैं, कुछ लोग चढ़ जाते हैं। कभी उस सफ़र की में लोग काफ़िले से बिल्कुल निकल जाते हैं और खाली काफ़िला रह जाता है, चंद लोग रहते हैं काफ़िले को। मगर काफ़िले चलाने वाले में हिम्मत और ताकत हो और एक मकसद हो तो काफ़िला चलता रहता है। लेकिन शाह जी, ये सूरत भी आनी थी कि आपकी पार्टी से एक एक करके सारे जाले। हाँ, ये कुछ लोग तो एक दो तो ऐसे हैं जिनको हम कह सकते हैं पार्टी के पुराने लोग। बाकी तकरीबन ऐसे लोग पार्टी से गए हैं जो बुनियादी तौर पे पीपल्स पार्टी के साथ इतने पुराने नहीं हैं, जो जिसको हम कहें कि चलो वो 70s में आए या 80s में आए या 90s में आए। मगर फिर भी आपकी बात में वज़न है। मगर मैंने अपनी ज़िंदगी में 4 मरतबा ये टेन्योर देखा। एक 77 में देखा कि जब शहीद भुट्टो गिरफ्तार हुए और लोग दर पे दर छोड़ के चले गए और भाग गए, और फिर कभी नज़र नहीं आए, और बिल्कुल हम अकेले तन्हा रह गए। सेकेंडली हमने 90s में हमने देखा, और कुछ लोग फिर 1986 में जब बीबी यहाँ आई तो उस सियासत को देखते हुए कुछ लोग नए फिर इन हो गए, और वो अभी भी हैं। काफ़ी वो लोग हैं जो उस वक्त आए थे। और फिर कुछ 90 में जब 88 की हमारी हुकूमत ख़त्म हुई तो उसमें चले गए। और हमें याद है कि उस वक्त हमने 217 सीटों में से टोटली 42 सीटें ली थी। उसके बाद 97 में आपके सामने है कि हमने टोटली 14 सीटें ली और स्पेशल सीटें मिला के तो 17 हो गए थे। फिर ये दौर हमारा आया है जिसमें हमने सीटें तो हमारे पास 47 हैं, मगर पंजाब से 5 सीटें हैं, 4 सीटें हैं, बाकी किसी सूबे से नहीं है। और कुछ लोग जो शायद इलेक्शन नहीं जीत सके हैं वो छोड़ रहे हैं। हाँ, एक बात आप ज़रूर मुझसे सवाल करेंगी कि उस वक्त 97 में 2007 तक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी, जिसने पार्टी को कभी छोड़ा नहीं, उस पर लग गई रिवाइव करने में। आप इसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं बीबी के दौर से? वो जो मार्शल लॉ की इस्तबदाद थी उसमें पीपल्स पार्टी की कम सीटें आना, लोगों का जाना तो समझ में आता था। आप खुद को यानी आप अपनी पार्टी को कसूरवार नहीं ठहराते कि जिनकी बुरी परफॉर्मेंस की वजह से 97 में लोग जा रहे हैं? 97 में मार्शल लॉ नहीं था, 97 में मार्शल लॉ नहीं था। और मगर मैं यकीनन बुरी परफॉर्मेंस पे मैं मुत्तफिक नहीं। लोग कहें, मीडिया कहे,
परफॉर्मेंस हमारी 2008 से 2013 तक बेहतर रही, मगर मीडिया का जो चैलेंज था हमें वो हमारे सामने था, उसमें फेल हुए आप, उसमें नाकाम, बिल्कुल नाकाम हुए। आप लोगों को दिखा नहीं सके कि आपकी जो कारकर्दगी है वो बेहतर थी। जो मैं समझता हूँ, मैं आज भी बड़े वसूख से कहता हूँ, बिलाशक लोग कहें तबसरा करें, मेरे जीन्स में पीपल्स पार्टी है तो मैं ऐसे बोलूँगा नहीं, मैं हकीकत पे, और आप भी यकीनन आप ये भी तस्लीम करने के लिए तैयार होंगी कि पीपल्स पार्टी ने वो हिस्टोरिकल अचीवमेंट की 2008 से 13 तक, किन क्राइसिस में की। और कोई हुकूमत होती तो शायद वो धड़ाम से बैठ जाती या भाग जाती। ये 3 साल तो हमारे बड़े डिस्टर्ब रहे, 9, 10, 11 बड़े डिस्टर्ब रहे ना। 9 में सवा से सारी 30 लाख लोग आ गए, अभी आए हैं तो अभी तक वो बेचारे बनू में बैठे। हमने तो 3 महीने के अंदर ही वापस किए। यही ऑपरेशन था, यही चीजें थी कि मरगला के पीछे आ गए हैं और बस अभी आने वाले हैं, और 100 किलोमीटर दूर रह गई दहशतगर्द, गंदम नहीं है, बाहर से आ रही है, पैसा नहीं है, रिसेशंस हैं, उसके बावजूद इन सारे क्राइसिस से पीपल्स पार्टी निकलते हुए जो कमिटमेंट की थी वो पूरी। लेकिन शाह जी, जरदारी साहब की या फरियाल बीबी की जो पीपल्स पार्टी है, उस पीपल्स पार्टी में और मोहतरमा शहीद की पीपल्स पार्टी में बड़ा फर्क था और है। यकीनन आप सही कहती है, वो नुकसान आपको महसूस नहीं होता? जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर साहबा जब आई तो फर्क था, मगर आज से बेनज़ीर साहबा ने उसको सेटल करती गई और आखिरकार उसने पूरा पार्टी को उसी जगह पे लेके वापस आ गई। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह, जैसे आज मैं किसी से कह रहा था कि सियासत में जिनके रियल जीन्स में होते हैं ना एक्टर वो हमारे, तो देखें कि आज बिलावल भुट्टो लाहौर में बैठे और मुल्तान जा रहे हैं कल, और हमारे 2 लीडर जो और है, एक घोड़ा गली में बैठा हुआ मीटिंग कर रहा है तो एक नथिया गली में बैठ के मीटिंग कर रहा है। और ये सियासत में आजकल रवाज पड़ गया है कि बाबा बैठ, वो तो अंग्रेजों के हिल स्टेशंस थे ना जो गर्मियों में यहाँ मुंतकिल हो जाती थी, उस रिवायत को बरकरार रखा जा रहा है। मगर चलो अब हमारी हिल स्टेशन, अंग्रेजों को क्यों याद करिए, वतन हमारा है, अब वो हमारी हिल स्टेशन है। चलो अंग्रेजों ने, अशराफिया ने जगह ले ली अंग्रेजों की जगह। वो तो सियासत में मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम सरवाइव करेंगे। ठीक है, अगर कोई कहता है कि फलाना चला गया, फलाना, तकलीफ होती है, गोंदल साहब के जाने से तकलीफ होती है, क्योंकि एक रिश्ता, एक ताल्लुक, एक फैमिली, पीपल्स पार्टी का जो अंदरूनी माहौल है, वो जो चले गए हैं, वो भी जो चले गए थे वो भी ये कहते हैं कि वो हमें फैमिली का माहौल लगता था। गोंदल साहब के जाने का अफसोस हुआ? नेचुरली हम बड़े साथ रहे, हम 93 से गोंदल के साथ था हमारे। तो अब चंद साहब की भी इत्तलात आ रही हैं और कायरा साहब की भी। समझता कि चंद के साथ पीपल्स पार्टी इसको अपना पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बनाया, और चंद को इतनी अपॉर्चुनिटी है कि अपनी पार्टी के सामने बोलता है, कहता है और सीधी सी बात कहता है। मैं उसको ऐसा नहीं समझता कि वो, हाँ उसको डिफ़िकल्टी है, उसकी फैमिली के लोग चले गए हैं, उसको डिफ़िकल्टी आएगी, उसको फेस करना पड़ेगा, मगर चंद का कद जो है वो पीपल्स पार्टी ने बड़ा बढ़ाया है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर वो भी उस चीज़ को मानता है और उसका कद बढ़ा है पीपल्स पार्टी की वजह से, पीपल्स पार्टी ने उसको बहुत अहमियत दी है, बहुत इज्जत दी है, और पीपल्स पार्टी हर शख्स को इज्जत देती है। और कायरा साहब का भी इम्कान है? नहीं जी, सवाल ही पता नहीं होता, मैं नहीं समझता। वो एक पॉलिटिकल फैमिली है और पीपल्स पार्टी की फैमिली है, वो आज की फैमिली नहीं है, वो भुट्टो साहब के ज़माने से वो फैमिली पीपल्स पार्टी में आ रही, जैसे हम लोग हैं। शाह जी, कैसे पीपल्स पार्टी को आप उठाएंगे? बिलावल के आने से पंजाब के अंदर एक थ्रिल आ गई थी, वाइब्रेंट हो गई थी पार्टी आपकी, अच्छा उन्होंने एक मार्क करना शुरू कर दिया था, वो फिर पीछे चले गए, दोबारा पार्टी हाईजैक कहा जा रहा है कि उनको आने नहीं दिया जा रहा, नुकसान नहीं हो रहा? नेचुरली पार्टी अब बिलावल भुट्टो साहब ही चला रहे हैं और चलाएंगे, अब वही चलाएंगे। और मैं आपको ये एश्योरेंस देता हूँ कि इंशाल्लाह आप 4-5 महीने के अंदर पीपल्स पार्टी के अंदर अच्छी तब्दीली देखेंगे। ये वही पॉलिटिकल इस वक्त जो वैक्यूम की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि नून लीग की मुश्किलात में बहुत इजाफा हो चुका है, JIT की तहकीकात चल रही हैं और उसमें मोड़ आते चले जा रहे हैं, ऐसे लगता है शरीफ खानदान के गिर्द घेरा तंग हो गया। अगर आपकी पार्टी में चान होती और उस वैक्यूम को PTI कवर कर रही है,
اگر پارٹی میں جان ہوتی تو شاید زیادہ بہتر نہ ہوتا. یہ موقع بڑا موقع نہیں تھا. ابھی میاں صاحب کی جو ہاں وہ حکومت میں بیٹھے ان کو شاید نظر نہیں آتا, وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا, مگر میاں صاحب کا معاشرے میں عام آدمی کے اندر گراف بڑا کم ہوا ہے. عام آدمی کے اندر, ایون پنجاب کے اندر بہت گرا ہے مقبولیت میں کمی ہے. مقبولیت میں. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ ضرور جا رہے ہیں عمران کے پاس, مگر بہت سے لوگ جو عمران کے ساتھ تھے وہ بھی فارغ ہو کے بیٹھ گئے, جن کے ساتھ ہماری کافی بات چیت ہو رہی ہے. تو اس میں بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ آپ کے پاس بھی آ سکتے ہیں, امکان ہے, کچھ چانس ہے, کچھ آ سکتے ہیں سینٹرل پنجاب سے جو ان کو پہلے ہی خدا حافظ کر بیٹھے, اب وہ ان میں ایکٹیو نہیں ہے. تو سینٹرل پنجاب سے, یہ سینٹرل پنجاب سے. اچھا, اور اب جے آئی ٹی کے معاملے پہ اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پارلیمنٹ کے اندر تو آپ کی بڑی سٹرونگ آواز ہے. دیکھیں آسما, بڑی سمپل بات ہے, یہ سارے جے آئی ٹی مجھے بڑا افسوس ہوا ہے یہ چیزیں دیکھتے ہوئے کہ جے آئی ٹی بنی تھی اس وقت سب کی یہ رائے تھی کہ یہ 3 ججز نے نواز شریف کو سیو کیا ہے, اور اس نے موقع دیا ہے کہ جے آئی ٹی سے یہ چیزیں اگر ہو سکتی ہے کہ ملک کا وزیر اعظم ہے, اور اس طریقے سے جیسے 2 ججز کا ڈیسیشن آیا کلیئرلی, اندر ان کی بھی ڈیسیشنز میں کافی چیزیں ہوئی تھیں, مگر پھر بھی ان لوگوں نے کہا کہ نہیں, ہمیں موقع دینا چاہیے پراپر. تو جے آئی ٹی بنی. جے آئی ٹی کو پہلے دن مسلم لیگ نون نے کنٹروورشل بنانے کی مکمل کوشش کی پوری, کہ ہم اس کو کریں. ان میں وہ ماسٹر ہے, کنٹروورسی پیدا کرنے میں بڑے ماسٹر ہیں, ان لوگوں نے کی اور وہ نہیں چل سکی. اس کے بعد یہ امیڈیٹلی ان لوگوں نے نہال ہاشمی کا کام کروایا. نہال ہاشمی کا کام خود حکومت نے کروایا, خود جان بوجھ کے. آپ کو پتہ پڑ جائے گا, اس لیے اس کو اتنی ضرورت نہیں کہ واپس لے لو, ان کو کہا کہ واپس لے لو. اب تیسری بات تصویر آ گئی. تصویر کو ان لوگوں نے کنٹرول کیا. تصویر جے آئی ٹی کے جو 6 لوگ بیٹھے ہیں وہ نکالیں گے, ان میں 6 ہی لوگ دشمن ہیں نواز شریف کے, کہ وہ نکال دیں گے, یا جن کے لیے 2 کے لیے کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ ہمارے مخالف ہے, مثال کے طور پہ حدیبیہ پہ ان لوگوں نے کیا یا کچھ کیا ہے. یہ تو ججز نے بنائی ہے نا. اب وہ کنٹروورسی پہ لے کے آئے کہ جی یہ تصویر آ گئی. بھئی تصویر سے کنٹروورسی پیدا کرنے سے فائدہ کس کو ہے؟ بینیفیشریز کا کون ہے؟ حکومت بن رہی ہے کہ دیکھو جی ہمارا. اب اس تصویر میں کیا ہے پہلے تو مجھے یہ بتایا. اس تصویر میں تو کرسی پہ ایک بندہ بیٹھا ہے باضابطہ طریقے سے, اسٹول پڑا ہے, فائل پڑھے اور بیٹھا ہے, اور پھر لیک کرنے والے نے کچھ سوچ کے لیک کی ہوگی. ہاں یہی کہ دیکھو ہمارا وزیر اعظم کا بیٹا اس طریقے سے. بھائی ذوالفقار علی بھٹو تو وزیر اعظم تھا, ذوالفقار علی بھٹو تو وزیر اعظم تھا. وہ تو ہائی کورٹ میں 4 گھنٹے کٹہرے میں کھڑا ہوتا تھا, اس سے کراس کوشچننگ ہوتی تھی, اور ادھر تو کچھ نہیں کہا تھا. وہ تو مسلم لیگ نون کے بڑے میاں تھے نا, ضیاء الحق, جس کی گود میں پلے ناز کیے پل پل کے پڑے ہوئے. یہ وہی زمانہ تھا. چلو اس کو بھی چھوڑتے ہیں. میاں نواز شریف کے دور میں اگر آپ دیکھ لیں آصف علی زرداری کیا پوزیشن تھی. ایک پرائم منسٹر کا اسپاؤس تھا, ایک سینیٹر تھا, ایک ایم این اے تھا, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ اپنا انویسٹیگیشن کرنے کے لیے لاہور سے ایک بندے کو اٹھایا, 21 گریڈ کے بندے کو آئی جی بنا کے اس کی انویسٹیگیشن کروائی. اس کی زبان کاٹی گئی اسی زمانے میں. تو ہم نے کیا چیخیں ماری. اسی زمانے میں ججز کو کہا گیا کہ بے نظیر کو سزا دو, ساری چیزیں پکڑی گئی. محترمہ بچے اپنے لے کے مختلف عدالتوں میں جاتی ہیں. محترمہ کو آپ نے دیکھا کہ میں نے کل وہ فوٹو ریلیز کیے ہیں, دکھائے کہ اینٹوں پہ بیٹھی ہوئی ہے اپنے لانڈی جیل کے باہر, اینٹوں پہ بچوں کے ساتھ انتظار کر رہی ہے کھڑکی کے باہر. ادھر تو ہم نے نہیں کہا کہ ظلم ہو رہا ہے. اب بعضت اچھا ہاں یہ ہوتا کہ کونے میں کوئی سپاہی بھی گن لے کے کھڑا ہوتا, یا کوئی بندہ اوپر کھڑا ہوتا ٹارچر کرنے کے لیے, تو ایک کرسی پہ بیٹھا ہے, اس میں کیا ہے, کیا یہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں. لیکن شاہ جی یہ وزیر اعظم جو ہوتے ہیں یا جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے نا. یہ مطلب محترمہ کے ساتھ ہوا, بھٹو صاحب کے ساتھ ہوا, میاں صاحب کے ساتھ بھی ہوا, جو جیلوں کے اندر ان کو بھی گھماتے رہے مشرف صاحب کے زمانے میں. یہ پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے. آپ لوگ یہ بات احتساب ضرور کریں, لیکن آپ احتساب میں جرنیلوں کو بھی تو لے کے آئے نا. آپ یہ بات کیوں نہیں اٹھاتے ہیں کہ جرنیل کو بھی لے کے آئے مشرف صاحب؟ ابھی جب جرنیل کو کس نے چھوڑا,
हमने तो नहीं छोड़ा ना, आपने ही छोड़ दिया, कहा कि जाओ, बड़ी बरखें मारी जा रही थी ना, छोड़ दिया। ये चीजें, मेरा कहना यह है कि इस तस्वीर से बेनिफिशियरी कौन है? JIT और अब जिस तरीके से वो कहते हैं तज़हीक का पहलू है, नहीं है, कोई कहे नहीं कि जी देखे इस मतलब ये भी होता है, नहीं, क्या देखा ना, भुगतना पड़ा, ये तज़हीक का पहलू है, कोई नहीं है। मैं कहता हूँ ऑनरेबल वे से वो बैठा हुआ, आप कह रहे मजबूरियत, बड़े एयर कंडीशन गाड़ियों में जाते हैं, स्कॉट्स सामने है। बेनजीर भुट्टो के साथ तो गाड़ी भी नहीं होती थी। आसवाली जरदारी की जब जबान काटी गई तो वो बंदे भी नहीं थे। बेहोशी की हालत में आगा खान में दाखिल कराया था CI के SP ने, जहां पे वायरलेस पे आ रही थी ये चीजें कि इसको जिन्ना अस्पताल ले जाओ। मैं आज भी इन्वेस्टिगेशन करें कि वो SP आपको बोलेगा कि उसको वायरलेस पे आ रही थी, IG कह रहा था कि इसको जिन्ना में ले जाओ, हमारे यहाँ हाथ में हो, कि हम उधर भी इसको टॉर्चर करें, मगर वो आगा खान लेगा। उसने कहा कल मर गया ये तो मेरे गले में पड़ेगा। तो आपने अवाम के सामने अपना मुकदमा सही से नहीं रखा? नहीं, हम क्योंकि इस मुकदमों के आदी हो गए, भुट्टो से लेके आज तक हमने इतनी मारें खाई हैं। हमने मारें किस लिए खाई है? हमने अपने इक़्तिदार के लिए तो मार नहीं खाई ना, कभी भी। हमने तो अवाम की जो बात भुट्टो ने 70-60s में उठाई थी, उसी की जंग लड़ रहे थे ना। उसी की जंग लड़ते लड़ते भुट्टो शहीद हो गया, बीबी शहीद हो गई। हमने ये तो नहीं कहा कि हमें इक़्तिदार लड़ना, इनको तो झगड़ा इक़्तिदार का है। हमारी हुकूमत होगी, हम अगली मर्तबा आएंगे, ये नहीं कहते कि हम इक़्तिदार में अवाम आएगी, नहीं, अवाम अपनी हुकूमत नहीं, हम आएंगे। हम गुफ्तगू कर रहे हैं जनाब सैयद खुर्शीद शाह साहब से, एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बहुत से और बहुत अहम मौज़ूआत भी हम पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब खुर्शीद शाह साहब। शाह जी, आपको क्या लगता है हुकूमत के हवाले से ये फैसला 30 दिन बाद होता है, 35 जो भी JIT के लिए टाइम रखा गया है, हो क्या सकता है? देखिए आसमान, ये पूरी कोशिश करेंगे 30 दिन में, पूरी, आप नोट करते जाए मेरी बात को, कि इतनी कंट्रोवर्सी करो, जजेस को, अदारों को इतना कंट्रोवर्शियल बना दो कि अगर कोई फैसला हो भी हम कह सकें कि जी हमारे साथ तो ये जुल्म होना था। वो है एक बात। दूसरा जो मुझे फिक्र है, जो हर पाकिस्तानी को होनी चाहिए, हर सियासतदान को होनी चाहिए, जो खित्ते में, रीजन में हालात तेजी के साथ बदल रहे हैं, उस पर हुकूमत की तवज्जो नहीं है। हुकूमत अपनी हुकूमत बचाने के चक्रों में है। एक तरफ हमें अच्छा भी नहीं लगता कि हम आज असेंबली से बाहर बैठे हैं इस वक्त जब बजट हो रहा है, और बजट में बात क्या है, हमें बोलने दो जैसे आप बोले हो, यही है ना, कोई और बात तो नहीं है। इस दुनिया में कौन सी चीज़ है ये? अभी तो 4-5-6 साल से तो ये हो रहा है कि बजट वहाँ तैयार होती है और मीडिया पे वो डिस्कस होती है, उससे पहले डिस्क्लोज हो जाती है। अरे हम बोलते तो क्या बोलते, छोटी सी बात को बड़ी कंट्रोवर्सी बना दी। अंदर गड़बड़ है, सियासी माहौल में बहुत माहौल ख़राब हो रहा है, मुल्क के अंदर माहौल ख़राब है, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट खत्म होता जा रहा है। लेकिन शाह जी, आप लोगों के बाहर बैठने से भी ये तासुर नहीं मिल रहा कि आप भी एक बड़े प्रॉब्लम को अवॉइड कर रहे हैं और उनके ट्रैप में आ रहे हैं? अगर वो ये चाहते हैं कि इन्हीं छोटे छोटे मसलों में लोग उलझे रहे, तो आप नहीं, हम तो बड़े सुकून के साथ बाहर, हमने कोई जुलूस नहीं निकाला है, हमने कोई रास्तों पे हम नहीं गए, हम इस बजट को लेके रोडों पे नहीं आए। हमने एक जो तरीका, पॉलिटिकल तरीका है अपने आसपास, वही अडॉप्ट किया है कि हम जाके चीखें पुकार करके, मार धाड़ करके अंदर कागज नहीं फाड़ रहे। आपने ये देखा होगा, चेंज नजर आई होगी। प्रेसिडेंशियल का आपने एड्रेस देखा, उसमें प्रोटेस्ट किया, हमने खड़े होकर, कुछ लोग आगे गए, मगर वो भी ऐसी जगह नहीं गए, आपने नोट किया जी, जी, बिल्कुल। मगर वो किया 8 मिनट में हम नहीं, पार्लिमानी रिवायात का बिल्कुल हमने ख्याल बड़ा रखा एहतराम रखा, इसलिए कि पार्लियामेंट किसी एक हुकूमत की नहीं होती, पार्लियामेंट इस मुल्क के अवाम की होती है, इसलिए उनका एहतराम किया जाता है। हम इसलिए, मगर हुकूमत ये समझती है कि पार्लियामेंट हमारी है, नून लीग की है, बस और किसी की नहीं है। शाह जी, आपने खित्ते की जो बात, सॉरी आपकी बात को इंटरप्ट कर रही हूँ क्योंकि ये पॉइंट रह ना जाए, खित्ते में जो तब्दीलियाँ हो रही हैं, हम सऊदी अरब के अलायंस बन चुके हैं, कतर की सूरत हाल कशीदा उनके साथ हो रही है, हमें नहीं पता हम किसके साथ इस वक्त खड़े हैं। मैं उसी बात पे आ रहा था कि जो खित्ते की, मैं रीजन की बात कर रहा हूँ, कैसी कैसी खतरनाक हालात में हम फंस चुके हैं। ये बात गौर
سے سننے کی بھی ہے، سمجھنے کی بھی ہے، اس کے نتائج تک پہنچنے کی بھی ہے کہ وہ 35 ملک جس کے ہم الائنس کا حصہ ہیں، جس میں ہم نے اپنا چیف آف دا آرمی اسٹاف ان کو دیا ہے جو ہیڈ کر رہا ہے اس فورسز کو، ہم اس ملک کے ساتھ جس کے خلاف ان کا ایکشن ڈکلیئر ایکشن آ گیا ہے، ہمارا وہ برادر ملک ہے، ہماری اکانومی ان کے ساتھ ریلیٹڈ ہو رہی ہے، ہم اس کے خلاف کس پوزیشن میں ہیں؟ آیا ہم اس الائنس کا حصہ ہیں یا آیا ہم الگ ہو کے قطر کے ساتھ جو اپنا تعلق ہے، ہسٹورک تعلق، اس کو نبھا رہے ہیں؟ ہمیں کس جگہ جانا پڑے گا؟ ہمیں ایک راستہ لینا پڑے گا، کیونکہ ان ملکوں نے ڈکلیئر کیا ہے کہ ان کے زمینی راستے، اپنے ہوائی راستے سارے کلوز کر دیے ہیں، ان کے ساتھ جس کی بھی لین دین ہے یا بزنس ہے وہ بھی ختم کرو۔ ہمارا بزنس ہے LNG ہماری وہاں سے، ایون ایران کے ساتھ تو ہمارے خود وہ ملازم نہیں رہے نا۔ ایران ہمارا اتنا برادر ملک تھا، ہم نے اس کے ساتھ گیس پائپ لائن کی، ہمارا ان کے ساتھ بہت بارڈرنگ نیبرنگ کنٹری ہے، اس کے ساتھ بھی اس الائنس کی ڈکلیئر وار نظر آتی ہے۔ ٹھیک، میں دوسرے ملکوں کی بات نہیں کر رہا، میں ان دو بڑے ملکوں کی جو ہماری، بالکل قطر بھی ہمارے نزدیک ہے، سمندر بیچ میں ہے۔ اب ان حالات میں ان لوگوں ہماری فارن پالیسی کیا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں، اب ہم کہاں جائیں گے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے اس کے لیے کوئی حکومت آئی ہے کہ بھائی سیشن بجٹ کا چل رہا ہے، سیاستدانوں کو بلا لو، لڑائی پاکستان تو ہم سب کا ہے نا، اس نقطے پہ تو ہم سب ایک ہو سکتے ہیں۔ بالکل بالکل، اس نقطے پہ میں بڑا واضح کہہ رہا ہوں، مجھے پارٹی کی طرف سے ہدایت کوئی نہیں ہے، مگر جب پاکستان کی انٹیگرٹی اور ساورنٹی کا مسئلہ آئے گا، وہ یار سیم پیج۔ لیکن شاہ جی، آپ کو نہیں لگتا کہ جو فیصلے ہیں وہ کہیں اور سے ہو رہے ہیں؟ جیسے راحیل شریف کا جانا تھا، وہ کہیں اور سے فیصلہ ہوا ہوگا؟ نہیں، کوئی ایک سوورینٹی جو ہے پاکستان کی، کہ فیصلے کے ہم خود لیٹ جاتے ہیں کہ یہ چیز جائے تو تسلیم اب کر آپ رہے دیکھیں ہیں نا، سعودی عرب گئے، ٹھیک ہے، ہمیں احترام ہے سعودی عرب کا، ہمارے ساتھ ایک تعلق ہے، ہمارا ایک وہ ایسا ملک ہے جہاں ہم سب مسلمان جا کے سر ٹیکتے ہیں، ایک ہمارا دلی اور جذباتی ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہے۔ دو بڑے مقناطیس ہم مسلمانوں کے لیے ہے کہ جہاں کھینچتے چلے جاتے ہیں، کوئی نہیں روکتا، یہ تعلق ضرور ہے، مگر ایک سفارتی تعلق کے آداب بھی ہوتے ہیں۔ ہم اس ملک کا حصہ تھے، لاکھ ہمارا اختلاف ہے نواز شریف کے ساتھ، کچھ بھی ہو، مگر وہاں نواز شریف کی جب گئے ہیں تو وزیر اعظم پاکستان ہو کے گئے ہیں، نواز شریف ہو کے نہیں گئے ہیں۔ جو اس کی ترزیل ہوئی وہاں پہ، جو بدقسمتی، ہمارے اخباروں نے بھی اس کو لکھا کہ نواز شریف سے اس نے ہاتھ ملایا، کیا مجھے تکلیف ہوئی، کیا آسمان سے وہ ٹرمپ گرا ہے، کیا ہم سے ہاتھ ملاتا ہے؟ ہم امریکنز کے پٹھوں ہیں کہ ہم سے ہاتھ ملاتا ہے؟ آپ اور وہ ہمارے مسلم ممالک ہمیں یہ عزت دیتے ہیں کہ ہمیں موقع نہیں دیتے؟ ہمیں کیا پاکستان نیوکلیر پاکستان ہے؟ پاکستان نے جب نیوکلیر بنایا تھا تو ذوالفقار علی بھٹو نے کھڑے ہو کے بات کی تھی اور کسنجر کو چیلنج کیا تھا، یہی پاکستان تھا نا، اور وہاں کہاں کے راجہ بازار میں کھڑے ہوئے کہا تھا، اور لوگوں نے کہا ہم تمہیں مثال بنائیں گے، وہ مثال تو واقعی بن گیا، مگر ہم نے کبھی گھٹنے نہیں ٹیکے امریکہ کے سامنے۔ اب اتنا بھی بے بس ہم کیوں ہیں؟ تو یہ وزیر اعظم نواز شریف کی بے عزتی نہیں ہوئی ہے، وزیر اعظم پاکستان کی ہوئی ہے جس میں 20 کروڑ لوگ رہتے ہیں۔ تو آپ لوگ کیوں مطالبہ نہیں کرتے ہیں پرائم منسٹر سے کہ اس موضوع پہ آ کے بتائیں، اپنی فارن پالیسی کو کلیئر کریں؟ آج ہم نے بات کی ہے، آج شاہ محمود کو میں نے کہا آپ اس پہ بات کر کے، میں نے اسے آج باری دی تھی، بات کر لیں، اس نے آج آفر کیا ہے کہ آؤ بیٹھے، ہم وی آر آن دی سیم پیج، اس معاملے میں ہمیں دو رائے نہیں ہوگی، ہمیں جیسے دہشت گردی کے خلاف ہم سب ایک تھے، اس پہ بھی ہم سب ایک ہوں۔ تو جنرل راحیل کی واپسی کا بھی مطالبہ آپ کر سکتے ہیں اس قائد حزب اختلاف، کیونکہ ان کے NOC ان کو دینا، اس کے اوپر تو گورنمنٹ کا۔ دیکھیں آسمان، مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمیں مطالبے کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت حالات ایسے ہیں کہ اگر یہ فوجیں قطر کے خلاف آپریشن کرتی ہے تو انڈر دا لیڈرشپ آف دی راحیل شریف، اینڈ راحیل شریف بلانگ ٹو پاکستان، ہی واز دا چیف آف دا آرمی اسٹاف آف پاکستان، دین ہی گو سعودی عرب، بالکل کلیئر ہے، تو ان کو واپس آنا چاہیے۔ تو اب وہ اگر وہاں رہ کے، اس نے پہلے اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ اگر ایسا کچھ ہوا تو میں واپس آ سکتا ہوں، اس نے کہا تھا، اب دیکھنا یہ کہ پاکستان کی پالیسی کیا ہے۔ اگر پاکستان کی یا میاں صاحب کی؟ ہم تو ابھی اس وقت میں میاں صاحب کی بات نہیں کروں گا، اس وقت پاکستان کی فارن پالیسی کی بات کر رہا ہوں۔ نیچرلی جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کی ریسپانسبلٹی ہوتی ہے پالیسی بنانا۔
ریاست کی. یہ تو سر ان کا جانا تو ڈی جی ایس پی آر نے کہا ریاست کا فیصلہ تھا نا. تو ریاست کا اس وقت کون ہیڈ ہے؟ ریاست کے ہیڈ اپوزیشن تو نہیں ہے. ریاست کے جتنے ادارے ہیں یا چیف ایگزیکٹو ہے یا ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے. ہیڈ آف دا اسٹیٹ ممنون حسین. تو یہ ان کو مل کے فیصلے کرنے ہیں. فارن منسٹر کون ہے؟ اچھا لوگ ہنستے تھے کہ پیپلز پارٹی نے کیا مذاق کیا ہے کہ فارن منسٹر رکھا. یہ کوئی مطالبہ ہے؟ یہ تو ان کا اپنا گھر کا مسئلہ ہے, 2 منٹ میں بنا دیں گے, مطالبہ پورا ہو جائے گا. اور آج وقت ثابت کر رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے نوجوان لیڈر کے ویژن کیا تھا کہ وہ سمجھتا تھا کہ فارن منسٹر ہوگا, انڈیویجول پالیسی آئے گی, وہ انٹرپٹ کرے گا, اس کی ذمہ داریاں ہوں گی, اور پاکستان جس طرف جا رہا ہے. تو یہی وہ وجہ جس کی وجہ سے پی ایم ایل این جو ہے وہ اپنا وزیر خارجہ مقرر نہیں کر رہی کہ ان کے اوپر رسپانسبلٹی فکس زیادہ آ جائے گی. اور اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کو لوگ کوستے رہیں کہ یہ فیصلہ آخر میں ہے کس کا, اسٹیبلشمنٹ کا یا گورنمنٹ کا. وہ اس لیے ہی کہہ رہے کہ کریں ہم فیصلہ جو بھی چاہے, پھنسے اسٹیبلشمنٹ, خوار اسٹیبلشمنٹ ہو, بدنام اسٹیبلشمنٹ ہو. ہم کیا ہے, ہم تو دیکھیں جی فارن پالیسی ہم تو نہیں بناتے, مگر یہ جھوٹ ہے. 5 سال ہم رہے ہیں, ہمیں پتا ہے کوئی انٹرفیئرنس اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی. دونوں ہمارے فارن منسٹر بالکل انڈیپینڈنٹ. سر آپ نے نہیں کرنے دی نا ابھی تو پالیسیز وہاں. جنرل راحیل تو جیسے وہ ایرانی صدر کے آنے پہ انہوں نے ٹویٹس کروائے تھے اور وہ سارا کچھ ہوا تھا, تو وہ تو کرتے رہے ہیں گائیڈ. یا تو پھر دونوں اندر سے ایک تھے, دونوں ایک ہی پالیسی لے کے چل رہے تھے, یا تو یہ ہو سکتا ہے, یا پھر یہ ہے کہ جناب وہاں سے انٹرفیئرنس زیادہ تھی. مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے. میں رسپانسبلٹی ساری جاتی ہے ہیڈ آف دا گورنمنٹ. ہم بات بہت اہم موضوع پہ کر رہے ہیں جناب خوشی شاہ صاحب سے. ایک چھوٹی سی بریک لینا پڑی ہے, بریک کے بعد فوراً آئیں گے کچھ اور موضوعات پہ. میں ساتھ ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خوشی شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. شاہ جی, آپ نے اتنی گمبھیر صورتحال بتائی ہے جو خطے کی. افغانستان ہم سے ناراض ہے, 3 بارڈر ہمارے جو ہیں اس کے اندر ایک بہت ہی صورتحال گمبھیر ہے. ہم ایک الائنس کا حصہ بن رہے ہیں جو کہ پارٹیزن ہماری اپنی پوزیشن ہو گئی ہے. اس کے باوجود جو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ اس میں ٹرموائل ہے, تو یہ تو پاکستان کو کمزور کر دے گی. یہ جو میں ایک چیز بتاؤں جو میں بتانے والا تھا مگر آپ لے گئے. یہ الائنس جو ہے اس کا حصہ ہے پاکستان. پاکستان کی فارن پالیسی کا سب سے امپورٹنٹ جو ایشو ہے وہ کشمیر ہے. تو اس 35 ملکوں کی پالیسیز میں کشمیر کس جگہ پہ بیٹھتا ہے؟ ہم بھی اس کا حصہ ہیں. کہیں بھی نہیں. انہوں نے تو ہندوستان کی تعریف کر دی, ٹرمپ نے وہاں بیٹھ کے, پرائم منسٹر بیٹھے تھے. میں وہاں آ رہا ہوں. اب کتنی بدقسمتی ہے کہ ایک طرف پاکستان اپنا سب کچھ لوٹا کے ان کے ہاتھ میں دے رہا ہے, سب کچھ دے رہا ہے, اپنی بہادر فوج دے رہا ہے, اپنا بہادر جنرل دے رہا ہے. کشمیر ہمارا 2 انک کا نعرہ ہے, ہماری فارن پالیسی کا امپورٹنٹ ایک ایشو ہے. اس میں ان 35 ملکوں کا سوال یہ بنتا ہے کہ کیا پوزیشن ہے ہماری. آپ نے دیکھا کہ ان 35 ملکوں میں جس کا پاکستان حصہ ہے, جس میں وزیر اعظم موجود ہے, وہاں ٹرمپ پاکستان کو دہشت گردی کے کھاتے میں انڈائریکٹ وے میں ڈال رہا ہے اور ہندوستان کو مظلوم ثابت کر رہا ہے. اور ہم وہاں بیٹھے ہیں. ہمارے 35 ملک جو ہمارے ساتھ 34 ملک ہیں وہ بھی ادھر بیٹھے ہیں. ان میں سے کسی کو نہیں ہوا کہ پاکستان کے وزیر اعظم کو موقع دیتے کہ وہ اپنی پوزیشن کلیئر کرتے کہ ہندوستان دہشت گردی کر رہا ہے. کشمیر میں لاکھوں مسلمانوں کو شہید کر چکا ہے. آج ہم کشمیر کا ایشو پاکستان جس پہ وہ زندہ ہے وہ ہمارا دفن ہوتا نظر آ رہا ہے. بے بس کشمیر اپنے مری ہوئی آنکھوں سے, ہمیں معصوم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کب ہمیں مدد دے گا. صحیح, اور ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے. ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے. ہم ان کی اخلاقی مدد کرنے کے بھی یہ حکومت لائق نہیں ہے. جب یہ کشمیری ہمارے لوگ ہیں, کہتے ہیں ہم کشمیری ہیں, تو کشمیریوں کو یہ پیپلز پارٹی کا دل جڑا تھا جو لڑی ہے آج تک کشمیر کے سلسلے میں. تو شاہ جی پھر جے آئی ٹی کے اوپر آپ کا فیڈ بیک, انہوں نے اعتراض اٹھائے تھے. بلا شک یہ کرے. جے آئی ٹی میں نہیں سمجھتا کہ کنٹروورشل ہے. جے آئی ٹی اپنا پورا کام کر رہی ہے. میری سب سے بڑی بات یہ ہے, بات سمجھنے کی ضرورت ہے لوگوں کو. وہ 3 ججز ہیں جس نے جے آئی ٹی بنائی ہے, جن لوگوں نے نواز شریف کو اس جھٹکے سے بچایا ہے. اس ججز پہ اگر کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے دال میں کالا ہے. وہ اس لیے ڈر رہے ہیں کہ اب حقیقت سامنے آئے گی, ہم بچ نہیں پائیں گے, اس لیے اس کو کنٹروورشل بناؤ. یہ بات ہے اور کچھ بات نہیں. تو شاہ جی اگر یہ فیصلہ جو ہے جیسے کچھ لوگ لکھ رہے ہیں اس کے اوپر کہ یہ 2-3 کا فیصلہ تھا, 3-2 سے ہو گیا, تو
حکومت جو ہے وہ خطرے میں ہو سکتی ہے یا پرائم منسٹر خطرے میں ہو سکتا ہے. آپ کو کوئی ارلی الیکشنز بھی نظر آ رہے ہیں اس کے اندر؟ دیکھیں اگر نواز شریف سے آنا ہوگا تھوڑا بھی تو ارلی الیکشن نہیں کرائے گا. اچھا. میں بالکل الٹ بات کر رہا ہوں لوگوں کی. حالانکہ وہ تو سیاسی شہادت کی صورت میں ان کو فائدہ ہوگا اگر ان کو کوئی سیاسی شہادت نہیں ملتی, کوئی شہید نہیں ہوتا. ہاں اس وقت اگر اس کو نکالتے, یہ استعفیٰ دیتا اور پھر الیکشن کراتا تو ہم اس کو روک بھی نہیں سکتے تھے. جیسے ٹھیک ہے جی الزام لگ گیا, اب میں عدالت میں عوام کی جا رہا ہوں. پھر اگر الیکشنز ہوتے ہیں پہلے یا بعد میں تو کس کو فائدہ ہوگا؟ پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا؟ دیکھیں یہ ریگولر فائٹ بھی ہو سکتی ہے, ریگولر فائٹ بھی ہو سکتی ہے, ایسی بات نہیں ہے. دو الائنسز بھی جہاں بھی ہو گئے مل گئے تو بڑی ٹف الیکشنز ہو جائیں گے. تو پی ٹی آئی کے ساتھ تو آپ کا کوئی الائنس میں دیکھیں میں اس چیز کا بڑا قائل ہوں کہ سیاست میں کوئی آخری دشمن نہیں ہے, آخری دوست نہیں ہے. لیکن یہ تو وہ کہتے ہیں زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کیسے ہم کرپشن کی جنگ لڑے, خان صاحب کہتے ہیں فیصلے بالکل. جب میں کہتا ہوں کہ اصغر خان, ولی خان, مفتی صاحب, بزنجو, جماعت اسلامی, یہ سارے محترمہ نصرت بھٹو کے ساتھ, بے نظیر صاحب کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں ایم آر ڈی میں, تو یہ سیاست میں کبھی کچھ ہو سکتا ہے. پی ٹی آئی بھی بیٹھ سکتی ہے آپ کے ساتھ؟ تو کبھی بھی ہم بیٹھ سکتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ. شاہ جی آخری سوال, آپ پہ الزام ہے کہ آپ نے جاتی ہوئی حکومت کو 2014 میں بچایا تھا. اب آپ میں اتنی طاقت ہے کہ آپ یہ حکومت جو ہے وہ گرا سکیں یا ان کے خلاف کوئی تحریک چلا سکیں؟ آپ ہمیشہ سوال کرتی ہے, میں آج آپ سے سوال کرتا ہوں. اس وقت ایک ڈیموکریٹک جمہوری پولیٹیکل ورکر کو اور پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کے بڑے حمایتی کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اور میں نے نہیں بچایا. میں نے ایک تاریخی جو ایک لمحہ آیا جس میں تاریخ کچھ لکھ سکتی تھی کہ پیپلز پارٹی جمہوریت اور پارلیمنٹ کی سیاست کے لیے اپنے لیڈر کو کھو چکی ہے. آج وہ جمہوریت کے مخالفوں کے ساتھ کنٹینر پہ جا کے کھڑے ہو کے اس جمہوریت کو ختم کر دیا. یہ کون سی پیپلز پارٹی ہے؟ تو پھر وہ 90s والی ہو گئی بات, پھر 97 والی بات ہو گئی, 93 والی ہو گئی. یہ تو وہی بات ہوئی جب رات کو اندھیرے میں ہم ملتے تھے, اور میں نے تو کھل کے کہہ دیا تھا کہ اس میں کون ہے. میں نے بڑا کھل کے کہا تھا کہ اس کے پیچھے کون ہے, اور وہ ثابت ہو گیا. بالکل صحیح بات, بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ. خورشید شاہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہے, ایک ڈیموکریٹ کی, ایک صحیح جمہوریت پسند شخصیت کی. دیکھنا یہ کہ آنے والے دنوں میں خورشید شاہ صاحب اپنی پارٹی کے اندر ڈیموکریسی لا سکتے ہیں, اپنی پارٹی کو بچا سکتے ہیں اور الیکشن سے پہلے اپنی پارٹی کو متحرک کر سکتے ہیں, یا اسی طرح سے الیکٹیبلز اپنی پارٹی سے جانے دیں گے. فیصلہ آپ کا.